یا سیدی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو کھانے کا اعلان کیا جاتا ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ اور اصل وہ تدفین کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ کھانا کھا کے جانا. ہماری برادریوں میں نے یہ نوٹ کیا ہے، روزہ کھول کے جانا. بھائی بولتے روزہ کھول کے جانا، دن کے وقت تدفین سے فارغ تو روزہ اور کھولنا دونوں کی کوئی میچنگ نہیں ہے، لیکن بولتے. تو اس میں یوں تو مطلب جائز نہیں ہے میت میں دعوت، لیکن اگر وہی کھانا ایصال ثواب کا ہو، ایصال ثواب کیا ہو مرحوم کو، یا غوث پاک کی نیاز کر لی مثلا، تو یوں بزرگوں کی نیاز کر لی. تو اب اگر مرحوم کے ایصال ثواب کا ہے، عوام جو ہے عام فرد ہے کوئی، تو ایصال ثواب کا تو بہتر یہ کہ فقراء کھائیں، غریب لوگ کھائیں. اور اگر بزرگوں کی نیاز کی ترکیب ہے اس میں یا غوث پاک کی نیاز کھا کے جائیں، تو پھر یہ غریب امیر سب کھا سکتے ہیں کہ یہ اب تبرک ہے، اور تبرک میں سب کا حق ہے. یوں مطلب یہ کہ ترکیب ہے. تو خامہ کا جو کھانا کھلاتے نہیں، دعوت دیتے کھاؤ آ کر، یہ جائز نہیں ہے. اس سال ثواب کی ترکیب ہونی چاہیے. اب اس میں یہ کھانا جو مجھے یاد پڑتا ہے یہ کہ اڑوس پڑوس والے خاندان والے دیتے ہیں. یہ ہے نا روزہ کھول لو کر کے اعلان ہوتا ہے تو دوسرے لوگ دیے ہوتے ہیں، اور وہ کھلانے کے لیے پتہ نہیں ان کو وکیل کرتے ہیں یا ان کی ملک کرتے ہیں، خدا بہتر جانے. اب ان کی ملک کی یہ مالک ہے تو ایصال ثواب کرے گا تو ثواب پہنچے گا. اب مالک ہی نہیں، خالی بولا بانٹ دو، اب اس کی ملک نہیں ہے تو ایصال ثواب کیسے ہوگا؟ ثواب کیسے پہنچے گا؟ اس کا ہے ہی نہیں. یا اس کی اجازت لے کہ ہم بھائی غوث پاک کی نیاز کر لیں گے اس کو، تو وہاں بول دے تو ٹھیک ہے. یہ مطلب دھیان رکھنا ہے. تو کھلانا جائز ہو جائے گا، کار ثواب ہو جائے گا. اگر اس میں نیاز کی نیت کرنا یہ ہم لوگوں کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے. اہل بیت کی نیاز کر لی، صحابہ کرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز کر لی، غوث پاک کی کر لی، غریب نواز کی کر لی، سارے اولیاء کرام کے لیے ایصال ثواب ہوتا. تو عام طور پر یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر ساروں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے. تو پھر یہ مدینہ مکہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.